لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى وجودك باسم مختصر وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعہ مبارک کی سعادت کی گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر میں نے جس موضوع کو لب کشائی کے لیے چنا ہے وہ ہے ہماری زندگی کے اندر کچھ برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں. غرور ہے، تکبر ہے، امیر ہونے کی حرص ہے، دنیا کی لالچ ہے. بعض اوقات انسان ایسے اوقات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے دروازے پر اسے کوئی لینے کے لیے آ جاتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، مجھے کام جانا ہے. اگرچہ وہ بندہ امیر بھی ہے، عہدیدار بھی ہے، مگر وہ کبھی کبھی اچانک سے جانے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار میں نے تیاری نہیں کی، میں کپڑے بدلنے ہیں، میں نے غسل کرنا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت، اس کے بعد تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اور وہ اپنے آپ کے اندر خود کو محسوس کرتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کے ساتھ جاؤں. اگرچہ مالدار بھی ہو تو کبھی اگر اسے اچانک کہہ دیا جائے کہ چند منٹوں کے بعد مہمان تمہارے دروازے پر آنے والے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار تو تھوڑی دیر پہلے بتا دیتا تاکہ میں انتظام کر لیتا، انسلام کر لیتا، گھر میں صفائی کر لیتا. اگرچہ گھر میں پڑی ہوئی چیزیں قیمتاً کم نہیں ہے بلکہ عمدہ قیمت اور اچھی قیمت کے ساتھ خریدی ہوئی ہے، مگر وہ شخص یہ بات کہتا ہے اس لیے کہ گھر کے اندر گرد ہوگی، غبار ہوگی، جو بعض چیزوں پر پڑی ہوگی میں اس کی صفائی کر دیتا، میں کھانے کا انتظام کر دیتا، مجھے بتلایا جاتا. اور اسی طرح کبھی کبھی انسان کے جسم پر پہنا ہوا کوئی سوٹ ہو یا بیس کوٹ پہنی ہے تو اس کا بٹن ٹوٹ گیا ہے تو پوری محفل کے اندر اسے ایک پریشانی لگی ہوتی ہے کہ میرا کوئی بٹن نہ دیکھ لے. وہ پوری محفل سنے یا نہ سنے مگر اس کی توجہ اپنی بیس کوٹ کی طرف یا اپنے کپڑوں کی طرف رہتی ہے. کیوں کہ وہ ایک عیب دار چیز ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے. اگرچہ یہ عیب دار نہیں ہے، ظاہری طور پہ فیشن کے لحاظ سے یا فی زمانہ کے لحاظ سے تھوڑی سی کمی ہے، مگر شریعت کی طرف سے اس میں کوئی زیادہ سختی نہیں ہے کہ اس حالت کے اندر جو ہے تم قابل قبول نہیں. تو گویا انسان بعض اوقات اس حالت میں ہوتا ہے وہ اپنے جسم پر ایک عیب بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. وہ اس پریشانی کے اندر رہتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر جو کپڑے پہنے ہیں وہ دھبے والے ہیں، وہ داغدار ہیں، اس کے اندر ایک عیب ہے. جس طرح ظاہری طور پہ ہم اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے کپڑے پر داغ اور دھبا جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے اور وہ ہمیں پریشان رکھتا ہے، اسی طرح انسان جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ہم نے رسول بھیجا ہے تمہاری طرف
جو تمہیں آیتیں بھی سنائے گا اور تمہیں پاکیزہ بھی کرے گا۔ ہمارے اندر عیب کیسے عیب ہے؟ دنیا کا لالچ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ فقر کی زندگی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح غرور اور تکبر والا ہونا یہ ہمارے اندر عیب ہے۔ ہم متکبر ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ہے کوئی نہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک عیب ہے کہ ہمیں پروٹوکول ملے، ہمیں عزت ملے، ہمیں وقار ملے، ہمیں شہرت ملے، لوگ ہماری عزت کریں، یہ بھی ایک دھبا ہے۔ اور بعض لوگ جن کو مشہور ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر شہرت ہو، میرا نام مشہور ہو، لوگ مجھے سلوٹ کریں، مجھے سلام کریں، کھڑے ہو کر استقبال کریں، شریعت مطہرہ کے اندر یہ بھی ایک دھبا ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ ہم دنیا کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں اور ایک ایسی دلدل ہے دنیا کی لالچ، انسان جب اس میں گرتا ہے تو بڑا ہی مشکل ہے کوئی اس سے نکلے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھیں جو اس دلدل کے اندر پھنسے پھر نکلے نہیں، ساری زندگی ان کی اسی طواف کے اندر گزر گئی۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی لالچ انہیں لے ڈوبی، ساری زندگی بسر کر دی اسی معاملے کے اندر۔ یاد رکھیے گا، مالدار ہونا یہ اللہ کا فضل تو ہے، مگر غریب ہونا دھبا نہیں ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، فقر کی زندگی بسر کرنا کوئی عیب نہیں ہے، سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی کو پسند کیا ہے، اور حضور کی ذات وہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب، رب تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاکیزہ پیدا کیا ہے، وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر ہے جو آپ کو وہ فقر اختیاری دیا گیا، آپ نے خود فقیری کی زندگی کو بسر کیا، جس طرح کے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، مگر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی کو پسند فرمایا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بننا پسند کرتے ہیں یا نبی ہونے کے ساتھ اللہ کا بندہ ہونا پسند فرماتے ہیں۔ فقر کی زندگی کو حضور نے خود اختیار فرمایا، یہ اختیاری فقر کا حضور کا۔ اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کا پیغام آیا تو میں نے عرض کی مولا مجھے یہ پسند نہیں کہ نبی ہونے کے ساتھ میں بادشاہ بنوں، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں نبی ہونے کے ساتھ تیرا بندہ بن جاؤں۔ یہ فقر اختیاری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے دیکھیں کہ آپ کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور نے خود دعا فرمائی، فرمایا اے مولا مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا عطا کرنا کہ بس گزارا ہو جائے۔ اور ایک دعا یہاں تک ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی آپ نے زندگی کے اندر کہ مولا مجھے اتنا عطا کر کہ ایک وقت کا کھانا میسر ہو، دوسرے وقت میں میسر نہ ہو۔ کہ حضور فقر کو خود اختیار کرتے ہیں۔ اور جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رب کا پیغام لے کر۔ محبوب رب کا پیغام ہے، اگر آپ
تو یہ جو احد پہاڑ ہے یہ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلے. احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا یہ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے, کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا پہاڑ ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے فقر کی زندگی پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو خود پسند فرمایا ہے, قناعت کو خود پسند فرمایا کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیا اور دوسرے وقت کا نہ کھایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, کہ کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی. حضور نے پوچھا, میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں گھر میں, کچھ نہیں گھر میں سوائے کچھ کھجوروں کے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے وہ کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی اور میں نے دیکھا حضور کھا ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا فرما رہے ہیں. تو یہ فقر کی زندگی ہے. فقر کی زندگی یہ ہے کہ رات کا کھانا پڑا ہوا اگر صبح کھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ آپ بہت سخت دل تھے, ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. نبی رحمت علیہ السلام آرام فرما تھے, چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے کہ جب خبر ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر نبی رحمت علیہ السلام کی پشت پر پڑ گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو دیکھا کہ چار پائی کے نشان میرے نبی کے جسم پر لگے ہوئے ہیں, حضرت عمر فاروق جیسا شخص رو پڑا اور رو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ اتنی سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فقر کی زندگی آپ کیوں گزار رہی ہیں؟ اور یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی طرف رغبت دلانا نہیں تھا, بلکہ آنسوؤں کے ساتھ لپیٹ کر حضور کو خراج پیش کیا جا رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے سخت دل ہیں مگر نبی رحمت علیہ السلام کے جسم پر لگے ہوئے نشان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں نم کر دیتے ہیں. جب آنکھیں نم ہوئی نبی رحمت علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. آگے جملہ سنیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اے عمر کیا تمہیں پسند نہیں ہے, کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ وہ کیسر و کسرا کے بادشاہ ساری زندگی سکون کے ساتھ بسر کرے اور آخرت میں ان کو مشکلات آئے اور تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے. رب تعالیٰ نے جتنی مشکلیں دینی ہے اس زندگی میں دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عزتیں قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائے گا, ہمیں عطا فرمائے. فقر کی زندگی بسر کرے, توکل کرے, اللہ پر بھروسہ کرے. وہ مالک ہے یار, وہ کیوں نہیں دے گا, اس نے ذمہ لیا. وہ نازک ہے, وہ تمہیں رزق ضرور دے گا. ہم کیوں مارا مارا پھر رہے ہیں ایک در کو چھوڑ کے دوسرے در پر؟ تو گویا فقیر ہونا کوئی عیب نہیں ہے, فقر کی زندگی بسر کرنا کوئی عیب نہیں ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے یہ دستور نہیں قائم کیا دعا کے ذریعے یا ارشاد کے ذریعے کہ مولا سب غریبوں کو امیر بنا دے. یہ دستور میرے نبی کا نہیں ہے, بلکہ میرے نبی نے یہ دستور قائم کیا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیر بھی دعا کریں گے مولا ہمیں بھی فقر کی زندگی عطا فرما. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کو, غریبوں کو عزت عطا کی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو دوسری عادت ہے, دوسرا دھبا پروٹوکول کا, عزت کا, کہ ہمیں عزت دی جائے, ہم جب جائیں تو ہمارا استقبال کیا جائے. نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان سنیے, فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں, فرمایا وہ اپنا
ٹھکانہ دوزخ میں رکھے. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم طرح طرح کی جگہوں پہ جا کے عزت تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں عزت عطا کی جائے, لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں. یہ پروٹوکول جو ہے یہ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کو نہیں دیا. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, سفیر تھا کسی دوسرے ملک کا. وہ آیا اور نبی رحمت علیہ السلام کے پاس آ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو دیکھا کہ اس قدر آداب کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے, اس کا جسم کانپ رہا ہے. کانپتے کانپتے حضور کے پاس پہنچا تو نبی رحمت علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے اور روب اس پر طاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اوپر یہ روب کیسا ہے, دبدبا کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑے بڑے بادشاہوں کے آداب دیکھے, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانا ہوا, مگر اس قدر عزت اور اس قدر آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کسی دربانوں کو نہیں دیکھا جس قدر آپ کے دربان کر رہی ہے. تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ تو پھر سفیر نے کہا کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں جہاں آداب کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا وہاں بادشاہ وقت جو ہے اس شہر کا جو بڑا حاکم ہے وہ کوڑے مسلط کرتا ہے آنے والے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب سفیر نے یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے, رو پڑے. رونے کے بعد نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا, جملہ سنیے گا, توجہ کیجیے, فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو کچھ گوشت کھا کے اپنا گزارا کیا کرتی ہے. وہ ہم عزت تلاش کرتے ہیں, ایک دنیا کی لالچ, دوسرا عزت ہمارے اوپر دبا ہے. رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, فرمایا وہ تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, وہ تمہیں آیتیں بھی سنائیں گے اور پاکیزہ بھی کریں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں گئے, سرسوں کا تیل خریدنے لگے تو فرمایا اس شیشی کو بھر دو. شیشی کو بھر دیا گیا تو قیمت پوچھی, جس کی قیمت کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ویسے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 5 آنے ہے, مگر آپ عالم دین ہے تو میں آپ کو 3 آنے کی دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے 5 آنے دیے اور میں اس کے 5 بنتے ہیں 5 ہی رکھ, مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں اپنا علم 2 آنوں میں بیچنا نہیں چاہتا. میں اپنا علم 2 آنوں میں نہیں بیچوں گا. کروں مدح اہل دور رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پایا نعرہ ناز نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر. کروں مدح اہل دور رضا کہ میں دنیا داروں کی تعریف کروں, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, مجھے کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کوئی عام آدمی نہیں ہے, جس کے علم کو سلام ہے, جس کے مقام کو سلام ہے, جو حضور کی ثنا خوانی کرے تو اس طرح کرے کہ ہر شعر کے اندر قرآن اور حدیث چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے ایسی عزت, میں تو اپنے کریم کا گدا ہوں, میں اس سے طلب کروں. مجھے عزت چاہیے میں اس سے لے لوں گا, مجھے مال چاہیے میں اس سے طلب کر لوں گا. اور اسی طرح مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, ماں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے فلاں مقرر کے پاس جانا. بعض کتابوں کے اندر مختلف روایتوں کے ساتھ یہ موجود ہے, کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. ماں نے کہا دیا تو بچہ ہے, مان لیجیے تو بچے ہی تھے, کہا تو بچہ تو کیا بتائے گا؟
فلاں کے پاس جانا. امام اعظم وہاں پہنچے. وہ جس کے پاس گئے وہ آپ کا شاگرد تھا, امام اعظم کا شاگرد تھا. ماں نے کہا اس کے پاس جانا, چلے گئے. دروازے پر دستک دی, ماں کا مسئلہ رکھا, یہ مسئلہ پوچھنے ماں آئی ہے. تو عالم دین نے کہا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے, آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ آپ میرے استاد ہیں, مجھ سے مسئلہ پوچھتے. تو امام اعظم نے فرمایا میں تو ماں کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا مجھے تو مسئلہ علم نہیں ہے. تو امام اعظم نے فرمایا میں تجھے مسئلہ بتاتا ہوں, پھر تو مجھے بتا دینا. مسئلے کا جواب تجھے میں دیتا ہوں, پھر تو مجھے بتا دینا. میں اپنی ماں کو جا کے بتا دوں گا فلاں نے یہ بتایا ہے, چلو میری ماں کا دل رکھا جائے. عزت جو ہے وہ آپ کہنے سے نہیں دے سکتے, نہ آپ چھین سکتے ہیں. عزت اور کردار کے سر پر عزت ملتی ہے. آپ کردار ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں. اسی طرح آگے ہے کہ ہم کسی دوسرے کی مدد کر کے جو ہے وہ راضی نہیں, کسی کے ساتھ مدد کر کے. کوئی غریب ہے, یہ ہمارے اندر یہ بھی ایک دھبا ہے, ہمیں ایک فون کرے تو کام ہو سکتا, مگر میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں کسی کی مدد کروں. اور اس کے علاوہ مطلب پرستی ہمارے خون کے اندر شامل ہے. اور مومن ہو کر ہم یہ جملہ بولتے ہیں, مومن ہو کر کہ کام کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا. مومن ہو کر یہ جملہ بول رہا ہے. کیا ایمان والے, کیا حضور کے صحابہ مطلب پرست تھے؟ یا حضور نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم مطلب نکالتے پھینک دیتے ہیں؟ حضور کے صحابہ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے. اپنے نالائق بیٹے پر میں لاکھوں خرچ کر لیتا ہوں, مگر بہن کے بیٹے پر میں 10,000 خرچ کے راضی نہیں. اور پھر کہتے ہیں میرا بیٹا ٹیلنٹڈ ہے. کیا یہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس؟ وہ بچے جو بسوں کے اندر پانی پلاتے ہیں لوگوں کو, کیا ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے؟ ہے, مگر اگر ہم کسی کی مدد کریں تو ہمارے لیے وہ بہترین شخص ثابت ہو سکتا. معیشت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ برباد ہوتے دیکھے ہیں, بڑے بڑے بچوں کو رسوا ہوتے دیکھا. اگر کسی کا باپ مر گیا تو ہم نے مدد کرنا مناسب نہیں سمجھا. نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں اس چیز سے نکالا. حضرت ربیعہ حضور کے صحابی, آپ نے سنا ہوگا ان کا واقعہ, جو حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. تہجد کے وقت اٹھ کے حضور کو وضو کروایا کرتے. وہ صحابی ہے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا, فرمایا مال کیا مانگتا ہے, مال کیا مانگتا ہے؟ اور پھر ملا بھی. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے پڑوس کا مکان چاہتا ہوں. اور حضور نے عطا فرمایا. وہی ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرما رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ربیعہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوں, نہ کوئی رنگ اچھا نہ روپ اچھا, مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں اس بات پر حضور خاموش رہے. پھر دوسرا دن ہوا, پھر حضور نے یہی سوال کیا. میں نے پھر وہی جواب دیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میں غریب ہوں, نہ رنگ ہے نہ روپ ہے, تو میرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں جب دوسرے دن جواب دیا, باہر نکلا, دل ہی دل میں خیال آیا اے ربیعہ تو حضور کو جواب دیتا, تو حضور کو جواب دیتا. تو دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا اگر اب حضور نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ حضور جیسے آپ چاہیں, جیسے آپ چاہیں. کریم کا در ہے. نبی رحمت علیہ السلام کے در پر تیسرے دن حاضر ہوئے. حضور نے پھر پوچھا اے ربیعہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ربیعہ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا جی کرتا ہے کر دیں. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ فاطمہ بنت قیس جو بیوہ ہو چکی تھی، اور یہ وہ صحابیہ ہے جن کے متعلق سیرت کی کتب کے اندر ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے بھی نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ یہ وہ صحابیہ ہے جن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہے جن کی اقتداء میں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امامت کروائی، حضور نے پیچھے نماز پڑھی۔ صحابیہ کو پیغام پہنچ رہے ہیں، فاطمہ بنت قیس اپنے والد سے کہتی ہے جب نکاح کے پیغام آئے مجھے میرے نبی کے حوالے کر دے، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہے جو مالدار بھی ہے، جو تجارت کرنے والے بہترین بزنس مین بھی ہے، مال کی ریل پیل ہے۔ اس صحابی کا رکا آیا، پیغام آیا، جواب یہ ہے حضور جیسے چاہیں گے۔ حضرت ربیہ کو کہہ دیا، فرمایا صبح ہو تو پھر اس کے گھر پہ چلے جانا اور جا کر کہہ دینا مصطفیٰ نے میرے لیے بھیجا ہے کہ فاطمہ بنت قیس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں جا رہا تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اور ربیہ وہ فاطمہ بنت قیس جس کا مقام بڑا ہے، جس کو بڑے بڑے پیغام آئے ہیں، وہ مجھ سے کیا نکاح کرے گی؟ جب یہ دل میں خیال آیا تو ساتھ ہی ساتھ دل میں خیال آیا اے ربیہ خود کو نہ دے، جس نے بھیجا ہے اس کو دے، جس نے بھیجا ہے اس کو دے۔ حضرت ربیہ فرماتی ہے میں چلی گئی، اب حضرت ربیہ فرماتے میں چلا گیا فاطمہ بنت قیس کے دروازے پر جا کر جب باپ کو پیغام سنایا، فاطمہ بنت قیس نے اندر سے جب پیغام سنا، باپ اندر جا کر پوچھتا ہے فاطمہ بنت قیس ربیہ کا رشتہ آیا ہے، کیا خیال ہے؟ بھیجا حضور نے ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اپنے والد سے کہتی ہے جس سے حضور نے کہا ہے میرا نکاح کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ رنگ کا کیسا ہے، وہ مالدار ہے یا نہیں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، میں پریشانی کے عالم میں تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ حضور نے خود فرمائے ہیں۔ حضور نے اچانک سے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لایا جائے۔ وہ صحابی لے کر آیا، فرمایا یہ جاؤ اور ربیہ کو دے دو، یہ اس کے نکاح کا حق مہر ہے، یہ اس کے نکاح کا حق مہر ہے۔ حضرت ربیہ فرماتے پھر دل میں خیال آیا ولیمہ کیسے کروں گا، ولیمہ کیسے ہوگا، میرے پاس تو مال و زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور نے ایک اور صحابی کو بلایا، فرمایا کہ ایک جانور لایا جائے، ہم اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے ربیہ کا ولیمہ کریں گے۔ حضرت ربیہ فرماتے میرے پاس کیا تھا، میں تو بس حضور کو وضو کرنا تھا، حضور نے زندگی بھی بنا دی اور آخرت میں جنت کے اندر اپنا گوشت بھی عطا فرما۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، ہم یہ جو مطلب پرستی کا اظہار کرتے ہیں اس کو چھوڑیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ، آپ کا ایک واقعہ سنا کر مختصر بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں مقروض ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے وصال کے بعد قرض لینے والے میرے دروازے پر آ رہے، بازار میں نکلتا ہوں، قرض لینے والے آنکھیں نکال نکال کر مجھے دیکھتے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، مجھے کوئی نہ ملا کہ جو میری مدد کر سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ سارے در پھر لیے ہیں، چل اب دروازے مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ اے جابر چلو دروازے مصطفیٰ پر، غمزدوں کو رضا مزدادی جیل کے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں پیش ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک میرے پاس باغ تھا، میں نے کہا کہ جب باغ کا موسم آئے گا کھجوریں اتار کر قرضہ اتار لوں گا بیچ کر،
مگر کھجوریں اتنی نہیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور چاہتے تو کسی غلام کو حکم دیتے، میرا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا امامہ سیدھا فرمایا اور مدثر والی چادر اپنے کندھے پہ رکھی، کسی غلام کو حکم نہیں دیا۔ غریب کے ساتھ کس طرح حضور دل جوئی فرما رہے، حضور چاہتے تو کسی غلام کو بھیج دیتے، کسی کو کہہ کے مدد کروا دیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قربان جاؤ، نبی رحمت علیہ السلام کی محبت پر حضور نے مدثر والی چادر کندھے پہ رکھی اور فرمایا چلو جابر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس سے تجھ سے قرض لینا ہے اس کے دروازے پر لے کر جا۔ ایک ایک دروازے پر گیا، یہاں تک کہ حضور میرے لیے یہودیوں کے دروازے پر گئے اور دستک دے دے کر کہنے لگے یار اتنا قرض لے لو باقی بعد میں لے لو، مگر جن سے قرض لیا تھا وہ یہودی تھے، وقت سر پہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا، ہمیں قرض چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سوچا آپ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ سب نے کہہ دیا ہمیں قرض واپس کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جابر بتا تیرا باغ کہاں ہے، تیرا کھجوروں والا باغ کدھر ہے جس کے اندر پھل تو موجود ہے مگر تعداد میں زیادہ نہیں۔ حضور ساتھ چلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے میرے باغ کے چکر لگانے شروع کر دیے، میرے باغ کے چکر لگائے، ٹہلتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا انتظام کیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا اے جابر اب کھجوریں اتارنا شروع کر دے، اب کھجوریں اتارنا شروع کر دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے پاس اتنی کھجوریں میسر نہ تھی باغ میں کہ میں اتار کر بیچتا اور اپنا قرض اتار لیتا۔ کہتے ہیں ایک بار نہیں، میں نے کتنی بار کھجوریں اتاری، میں اتار کر بیچ آتا، حضور وہی رہتے ہیں فرماتے جابر پھر اتار پھر اتار۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن کے اندر میرا سارے کا سارا قرض اتر گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرا سارے کا سارا قرض اتر گیا۔ یہ برکات قدمین مصطفیٰ ہے کہ اب اتنی کھجوریں نہیں ہیں باغ کے اندر کہ قرض اتر سکے، مگر حضور نے چکر لگایا۔ جب قرض اتر گیا تو حضرت جابر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جابر اپنے باغ کو دیکھ، کھجوریں پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے، تیرے باغ میں جو کھجوریں تھی وہ پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے باغ کو دیکھا مجھے یوں لگا کھجوریں پہلے کم تھی اب زیادہ ہے۔ کہتے ہیں میں رو پڑا حضور کی بات میں، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کی وجہ سے میرا سارے کا سارا قرض اتر گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پھر جب یہ معاملہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے آ کر سارا قصہ سنایا کہ میرے پاس اتنی کھجوریں نہ تھی باغ میں، حضور نے قدم لگائے، کھجوریں بھی بیچی، قرضہ بھی اتارا، کھجوریں پہلے سے بھی زیادہ نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ بھی سنیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جابر تو کیا سوچتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے؟ مجھے تو تب ہی پتہ چل گیا تھا جب حضور تیرے ساتھ چل پڑے تھے، کہ جب حضور تیرے ساتھ چل پڑے تھے اب مجھے پتہ چل چکا تھا کریم آقا گئے ہیں، رب کی رحمتیں بھی تیرے ساتھ چل رہی ہیں، رب کی رحمتیں بھی تیرے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو گویا یہ جو مطلب پرستی ہے اس کو چھوڑے، ہم رشتہ داروں کو استعمال کر کے پھینک دیتے، بہن بھائیوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے، کیا یہ شریعت ہے؟ دنیا کی لالچ کے اندر اس قدر مستغرق ہو چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے، وہ جملے کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا لالچ نہ کرنا، دنیا کا لالچ نہ کرنا، عزت ملے گی۔ رب تعالی جتنا تمہیں عطا کرے اسی پر گزارا کرنا، رب تعالی تجھے عزت عطا فرما دے گا۔
وہ دنیا کا لالچ، دنیا کا مال و متاع انسان کو غرق کر دیتا اور ایسی دلدل ہے انسان پھنس جائے نکلتا نہیں ساری. یہ دنیا جب دل میں آ جاتی ہے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. وہ اپنی زندگیوں کو سنبھالے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر توکل رکھے، غریبوں کی مدد کرے، فقیروں کے ساتھ چلے، فقراء کا مذاق نہ اڑائے. اگر بازار میں کوئی لینے والا آیا ہمیں علم نہیں وہ گھر کے حال اس کے کیسے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہم نے رسول کو بھیجا ہے وہ جو تمہارے دلوں پر دبے ہیں وہ آیتیں سنا سنا کر تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے، تشریف لانے کا مقصد ہے. ہمیں چاہیے ہم نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، قرآن مجید کی آیات کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.